السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف AIOU چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کوئی بھی کویشچن ہو تو کمنٹ کریں۔ اسٹوڈینٹس، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس ADA ہمارے پاس BA ہے اور کورس ہے ہمارے پاس ICT 1431 کوڈ ہے، دوسرے سیمسٹر کی بک ہے۔ یہ ہماری اردو کی اسائنمنٹیں ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس چوائس ہے کہ آپ لوگ اردو میں بھی اسائنمنٹ لکھ سکتے ہو، انگلش میں بھی۔ پیپر کا بھی یہی سین ہوگا۔ تو اس کی مجھے اردو میں کویشچن تو مجھے نہیں ملے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کویشچن اگر بک آئی ہے تو آپ کے پاس ہوں گے، لیکن کچھ سوالات میں نے چیک کیے تھے، یہ وہی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ اس سے پہلے میں کویشچن پیپر ساتھ دکھاتا ہوں، لیکن اس کے مجھے اردو میں نہیں ملے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، الف ICT کا مطلب بیان کریں، اسے مناسب مثالوں کی مدد سے وضاحت کریں۔ پھر آگے سرخیاں آ جاتی، مواصلات ہے، تعلیم ہے، صحت کی دیکھ بھال ہے، کاروبار ہے، تفریح ہے، نقل و حمل ہے۔ اور میں اگر اسائنمنٹوں کی ڈیٹ کی بات کرتا ہوں، تیسرے مہینے کی 25 ڈیٹ ہے، اس کی اسائنمنٹیں 2 ہیں، 2 کی 2 آپ ایک ساتھ اپنے ٹیوٹر کو بھیج سکتے ہو۔ تدریس اور سیکھنے میں ICT کی کردار کی وضاحت کریں۔ آگے ہمارے پاس B ہے سوال نمبر 1 کا۔ پھر آگے ہمارے پاس ہے طلباء کی مشغولیت اور حوصلہ افزائی کو بڑھانا، ذاتی نوعیت کے سیکھنے کی سہولت فراہم کرنا، وسائل کی وسیع رینج۔ اس کے بعد ہے باہمی تعاون اور تخصیص کو بہتر بنانا، زندگی بھر سیکھنے کو فروغ دینا۔ پھر نیچے سوال نمبر 2 کا الف ہے، معلومات اور مواصلات کی ٹیکنالوجی کے فوائد نقصانات بیان کریں۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے فوائد۔ آگے ہے بہتر مواصلات۔ پھر آگے ہے پیداواری صلاحیت میں اضافہ، معلومات تک زیادہ رسائی، سیکھنے کے بہتر مواقع، بہتر صحت کی دیکھ بھال۔ اس کے بعد اس کے نقصانات ہے ہندسوں کی تقسیم، سائبر سیکورٹی کے خطرات، ٹیکنالوجی پر انحصار، ملازمت کے لیے نقل مکانی، صحت کے مسائل۔ پھر آگے B ہے، مختلف شعبوں میں ICT کی اہمیت کو تلاش کریں، جیسے تعلیم، کاروبار اور IT کی تفصیل سے وضاحت کریں، اسے مثالوں کی مدد سے بیان کریں۔ سب سے پہلے تعلیم ہے نیچے، یہ جو میں سرخیاں پڑھ رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ لکھنی ہے اپنے۔ پھر آگے ہمارے پاس ہے آن لائن سیکھنے کے پلیٹ فارم، ڈیجیٹل، نصابی کتاب، ورچوئل کلاس، کاروبار، ای کامرس، کسٹمر ریلیشن شپ۔ آگے تربیت ہے، لرننگ پلیٹ فارمز ہیں۔ اس کے بعد مینجمنٹ سسٹم ہے۔ پھر آگے سوال نمبر 3 کا الف ہے ہمارے پاس، انٹرنیٹ ICT کی ایک معروف مثال ہے، یہ مختلف مواصلاتی ذرائع کے ذریعے لوگوں کو آسانی سے بات چیت کرنے میں کس طرح مدد فراہم کرتا ہے۔ انٹرنیٹ، ای میل، اس میں انہوں نے ہیڈنگ نہیں دی، آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، یہ سوشل میڈیا، ویڈیو کانفرنسنگ، وائس کالز، انٹرنیٹ۔ پھر نیچے اس کا B حصہ ہے سوال نمبر 3 کا، درجہ ذیل اصطلاحات میں فرق بیان کریں۔ ICT اور ٹیلی کمیونیکیشن، اس کے بعد پوائنٹ اور ڈیوائس ہے، میموری اور ہارڈ ڈسک ہے، اس کے بعد بیسز اور پورٹس ہے۔ ICT اور ٹیلی کمیونیکیشن، اس کے بعد پوائنٹ اور ڈیوائس ہے، میموری ہے، ہارڈ ڈسک ہے، اس کے بعد بیسز اور پورٹس۔ پھر آگے ہمارے پاس سوال نمبر 4 کا الف ہے، کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اجزاء کی فہرست تیار کریں، ان میں سے 5 کی تفصیل لکھیں۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ،
سی پی یو، اس کے بعد مدر بورڈ ہے، اس کے بعد رینڈم میموری ہے، ہارڈ ڈسک ہے، پاور سپلائی یونٹ ہے۔ پھر آگے اسی سوال کا بے ہے، انٹرنیٹ اور کال فونز کو آئی سی ٹی کی بہترین مثالیں کیوں سمجھا جا رہا ہے، اس کی وضاحت کریں اور تفصیل سے مثالیں دیں۔ اس میں بھی انہوں نے سرخیاں نہیں لکھی ہوئی، آپ لوگوں نے سرخیاں خود سے اس میں بنا لینی ہے، پیپر میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بے شک آپ خود سے سرخیاں بنا لو۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، جس میں ہمارے پاس ہیں 4 مختصر نوٹ لکھیں۔ اس میں ہمارے پاس پہلا ہے وائس سسٹم، دوسرا ہے ملٹی میڈیا، پھر اس کے بعد تیسرا ہے سینیتائزر، اور چوتھا ہے ہمارے پاس پلاٹرز۔ اور ادھر یہ ہماری پہلی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنی دوسری اسائنمنٹ کی طرف۔ دوسری اسائنمنٹ میں ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر سے کیا مراد ہے؟ کمپیوٹر سافٹ ویئر سے مراد سافٹ ویئر کمپیوٹر سسٹم، یہ آپ نے اس طرح ہیڈنگ خود سے لکھنی ہے۔ دوسری طرف اپلیکیشن سافٹ ویئر، کمپیوٹر سافٹ ویئر کے مختلف طریقے، اس کے بعد بے ہے ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر، اپلیکیشن میں سافٹ ویئر کے درمیان فرق بیان کریں۔ سسٹم سافٹ ویئر، اس کے بعد پروگرام زبان ہے، آپریٹنگ ہے، ایمبیڈ سسٹمز ہیں، آپریٹنگ ڈیوائس، اپلیکیشن سافٹ ویئر، اعلیٰ سطحی پروگرام زبان، یوزر انٹرفیس، مخصوص فعالیت۔ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے درمیان فرق، مقصد، پروگرامنگ زبان۔ پھر آگے سوال نمبر 2 کا الف ہے، آپریٹنگ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ اسے مختلف مثالوں کی مدد سے تفصیل سے بیان کریں۔ مائکروسافٹ ونڈوز، لینکس، وسائل کے انتظام، میموری کا انتظام، ان پٹ آؤٹ پٹ سیکورٹی۔ اس کے بعد بے ہے ہمارے پاس اسی سوال کا، آپریٹنگ سسٹم کے مختلف افعال کی وضاحت کرے، عمل کا انتظام، میموری مینجمنٹ، ڈیوائس مینجمنٹ، فائل مینجمنٹ۔ سیکورٹی مینجمنٹ، وسائل کی تقسیم، یوزر انٹرفیس۔ پھر اسی کے ساتھ ہمارا سوال نمبر 3 کا الف ہے، کمیونیکیشن سسٹم کی بنیادی اجزاء کی شناخت کریں۔ ٹرانسمیٹر، چینل، وصول کنندہ پیغام۔ انکوڈر، اس کے بعد ہے ڈیکوڈر، شور، پروٹوکول، ڈیموڈوپولیشن، تاثرات۔ پھر آگے اسی سوال کا ہمارے پاس بے حصہ ہے، سمپل ہاف، ڈپلوکیس اور فل ڈپلوکیس کے درمیان فرق بیان کرے اور مناسب مثالوں کی مدد سے وضاحت کرے۔ سمپلیکس، مکمل، ڈپلوپیکس، مواصلات کی سمت، بیک وقت ٹرانسمیشن۔ مثالیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، ملٹی میڈیا سسٹم ایک ڈایاگرام کی مدد سے تعریف کریں اور اس کی مختلف خصوصیات کی وضاحت کریں۔
یہ جو ملٹی میڈیا والا ہے یہ پیپر میں بھی سوال لازمی آتا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے یہ یونٹ اچھے سے ریڈ کر لینا ہے۔ ملٹی میڈیا سسٹم کی خصوصیات، میڈیا کی اقسام کا نظام، انٹر ایکٹیویٹی، آگے ہے کمپریشن، اعلیٰ ہینڈ وقت کی ضرورت، ریئل ٹائم، ملٹی موڈل، ادراک۔ پھر آگے اسی کا بے حصہ ہے ملٹی میڈیا کی مختلف اپلیکیشن کی شناخت کرے جو ہماری روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تعلیم، تفریح، ایڈورٹائزنگ۔ پھر آگے ہے مواصلات، آرٹ، میڈیکل سائنس، فن تعمیر، صحافت۔ پھر آگے ہمارے پاس آخری سوال ہے، الف، پروگرامنگ زبان کیا ہے؟ اس کے بعد بے حصہ اس کا نیچے کمپیوٹر اور پروگرامنگ زبان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ طریقہ کار کی زبانیں، آبجیکٹ پر مبنی زبانیں، اور یہ 1431 کوڈ ہماری اردو اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، اللہ حافظ۔